اسلامی تاریخ میں ایک ایسا سپہ سالار گزرا جسے دشمن بھی شکست نہ دے سکے، ایک ایسا جرنیل جس کی جنگی حکمت عملی نے جنگوں کی تاریخ بدل دی، اور جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا عظیم لقب عطا فرمایا۔ یہ ہے داستان اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ 7ویں صدی کے عرب کے ریگستانوں میں ایک ایسا سپہ سالار ابھر رہا تھا جس کی بہادری تاریخ بدلنے والی تھی۔ یہ داستان ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ ان سے ایک عظیم لشکر سفر کر رہا تھا۔ ریت کے طوفان کے بیچ ایک ایسا سپہ سالار آگے بڑھ رہا تھا جس کی حکمت عملی دشمنوں کو حیران کرنے والی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کی فتوحات کا آغاز ہو رہا تھا، اور تاریخ ایک ایسے عظیم سپہ سالار کا نام سننے والی تھی۔ بچپن ہی سے وہ تلوار اور گھڑ سواری میں بے مثال تھا۔ اس کی بہادری اور جنگی مہارت جلد ہی پورے عرب میں مشہور ہونے والی تھی۔ گھڑ سواری عرب کے بہادر سپاہیوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور خالد بن ولید اس فن میں بہت جلد ماہر ہو گئے۔ تلوار بازی ایک جنگجو کی اصل پہچان تھی، اور خالد بن ولید اس فن کی مسلسل مشق کرتے رہے۔ جلد ہی وہ ایک عظیم سپہ سالار بن کر ابھرے، اور ان کی قیادت میں مسلمانوں کی فوجیں فتوحات کی طرف بڑھنے لگے۔ جب جنگ کا وقت آتا تو خالد بن ولید آگے ہوتے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج بجلی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑتی۔ خالد بن ولید صرف بہادر جنگجو ہی نہیں تھے، وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے جو میدان جنگ میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے تھے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کی فوجیں مسلسل آگے بڑھتی رہیں، اور میدان جنگ میں ان کی حکمت عملی دشمنوں کو حیران کر دیتی تھی۔ جب سچائی دل میں اتر جائے تو انسان کا راستہ بدل جاتا ہے۔ خالد بن ولید بھی مدینے کی طرف روانہ ہو چکے تھے، مدینہ جہاں سچائی کا نور پھیل رہا تھا۔ خالد بن ولید بھی اب اسی شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے، اور مسجد نبوی میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ جنگ مؤتہ کا میدان سجا، مسلمانوں کا لشکر دشمن کے سامنے کھڑا تھا، اور اب قیادت سنبھالنے والے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اور پھر جنگ مؤتہ شروع ہوئی۔ میدان جنگ میں تلواریں چمک اٹھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ میدان مؤتہ میں حالات سخت ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اسی لمحے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حکمت عملی بنانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی سے لشکر کی قیادت کی، اور اپنی بہادری اور تدبیر سے مسلمانوں کی فوج کو محفوظ نکال لیا۔ جنگ مؤتہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری پورے عرب میں مشہور ہو گئی، اور وہ اسلام کے عظیم سپہ سالار بن کر ابھرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار بن چکے تھے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو کئی بڑی فتوحات نصیب ہوئیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک عظیم فوجی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ ان کی قیادت میں یرموک اور عراق کی کئی جنگوں میں مسلمانوں کو عظیم کامیابیاں ملیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑیں، مگر قدرت کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر وفات پائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا اور حیرت انگیز طور پر کبھی شکست نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوجی حکمت عملی کے بے مثال ماہر تھے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف اہم فتوحات حاصل کی۔ جنگ مؤتہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا عظیم لقب عطا فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے، اسی لیے تاریخ انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔